اچھا جی، اور شاہد ملک سے بات کرتے ہیں. ہاں جی شاہد صاحب، کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ ہاں جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. السلام علیکم. میری وعلیکم آواز آ السلام. رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے. ہاں. ہاں جی، کیا بات اچھا، کریں؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا 1-2 مہینے پہلے میری نظریات چینج ہوئے ہیں. تو اس کی اچھا مین وجہ کیا تھی؟ جی جی وہ یہ ہے کہ جو قرآن شریف ہے اس میں مینلی آپ کو ایک تعلیم دی گئی ہے، لیکن جو پریکٹس ہے وہ ہمیں سمجھ آتی ہے حدیث سے اور سنت سے. تو میں نے جو ہمارے مشہور صحابہ ہیں ان کے ناموں پہ میں نے غور کیا، تو اس میں 2 گروپ نظر آتے ہیں. ایک گروپ وہ ہے جن کے نام کے مطلب برے ہیں، اور ایک وہ گروپ ہے جن کے نام کے مطلب بہت اچھے ہیں. اور اسی میں میرے سوال کا مجھے جواب مل گیا تھا کہ اس کے پیچھے ساری کہانی کیا ہے. تو سب سے پہلے جو عثمان ہے اس کا عربی میں مطلب جو لین کی ڈکشنری ہے، یہ سارے جو مطلب میں آپ کو بتاؤں گا یہ لین کی ڈکشنری سے ہیں، ایڈورڈ لین کی. تو عثمان کا مطلب ہے اسدہا. اچھا. اس کے بعد معاویہ ہے ازدہا کا بچہ. اسدہا کا بچہ. جو معاویہ ہے اس کا مطلب ہے کہ ایسی کتی جو اپنے ایسٹر سائیکل میں جاتی ہے جب اس کو ہیٹ ہوتی ہے اور اس کے اندر لسٹ پیدا ہوتی ہے کتوں کی. ماشاءاللہ، تو بڑا خوبصورت نام ہے یار. تو یہ معاویہ کا نام ہے. معاویہ عورتوں کا نام تھا ویسے تو ہاں اصل میں. جو تیسرا نام ہے وہ ابو بکر کا ہے. ٹھیک ہے. بکر کہتے ہیں کنواری یا کنوارا. تو کنواری یا کنوارے کا باپ. تو اب پاکستان یا ہمارے جو معاشرے اس میں کسی بھی آدمی کا نام گلی میں مشہور ہو جائے کہ کنواری کا باپ ہے تو وہ کیسا فیل کرے گا؟ اس کے لیے ایک پنجابی میں گالی ہوتی ہے، وہ میں کل دوں گا اجی بھائی کے چینل پہ آ کے. کاف سے شروع ہوتی ہے. ہاں. اس کے بعد نہیں ویسے میں نے سنا ہے کہ بکر کا مطلب گائے ہوتا ہے، وہ گائے کاف والا. کینچی والی یار وہ ہوتی ہے. کاف دوسرا کاف ہوتا ہے میرا خیال ہے جو کینچی نقطوں والی والا. کاف. یہ کاف ورجن کتے والا. ورجن وہ باقرہ کہتے ہیں نا، یہ جس طرح اصل بکارت، پردہ بکارت، اس کو ورجنٹی سے بات یہ پھر ابو بکر کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی رسول اللہ کی صفیہ کی بیوی تھی جو کنواری تھی جب انہوں نے شادی کی. ہاں جی. اور تو اسی اس سے وجہ آپ کو سے پڑا ہے. عائشہ کا مطلب بھی نظر آ جاتا ہے. عائشہ کا لفظ جو ہے اس لفظ سے نکلا جس سے عیش جو معاش نکلتا ہے. اور یہ عائشہ جو ہے یہ باب فاعل کا یہ فیمیل ہے ورژن. تو اس کا مطلب یہ کہ جس کے ساتھ آپ زندگی گزارتے ہیں، جس کے ساتھ آپ زندگی کو انجوائے کرتے ہیں. عائشہ کا مطلب ہوتا ہے جس کے ساتھ یعنی آپ زندگی انجوائے کریں، یہ کہہ رہے ہیں جس کے ساتھ زندگی گزاری جائے. تو یہ فاعل ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ایکشن ہو رہا ہے وہ دو بندوں کے درمیان ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے مجاہد ہوتا ہے نا، وہ بھی اس فاعل میں آتا ہے، باب مفعلہ میں آتا ہے. اس کے بعد جو ختیجہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اونٹنی ہوتی ہے اس کی جو بچی ہے جو 1 سال سے چھوٹی ہوتی ہے، اور اس کا جو کھانے پینے کا جو انحصار ہوتا ہے اس کے ماں کے دودھ کے اوپر ہوتا ہے. یعنی کہ وہ ایک میچور ہوتی ہے. اس کو پری ٹرم بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جسے میڈیکل ٹرم میں پریمی بھی کہا جاتا ہے. اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے. تو ایک ایسی عورت ہے جو ڈپینڈنٹ ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہے. جیسے ایک پری ٹرم ہوتی ہے اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہوتی، جیسے اونٹنی کی بچی ہے وہ 1 سال سے چھوٹی ہو تو اپنی ماں پہ ڈپینڈ کرتی ہے. تو ختیجہ جو سے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسلام کی پہلی CEO تھی. ٹھیک ہے. وہ سب بکواس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے نام میں ہی مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی مضبوط عورت نہیں تھی. تو عمر کے بارے میں ویسے ہم نے مشہور کیا ہوا تھا کہ وہ ہر بات پہ تلوار لے کے کھڑے ہو جاتے تھے اور مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے. تو ان کے ویسے ہی جو قوت فیصلہ ڈپینڈ کرتی تھی ان کے ایموشنس پہ کرتی تھی. تو اس میں آپ غور کریں تو جتنے بھی ہمارے خلفاء تھے علی کے علاوہ، اور 2 عورتیں ختیجہ اور عائشہ، ان کے نام کے مطلب جو سے ہیں یہ ایک امپورٹنٹ گروپ ہے. ان سب کے نام کے مطلب بہت برے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ یہ ان کے ماں باپ نے ان کے نام یہ نہیں رکھے. تو ان کے کچھ اور نام تھے، ان کو یہ نام دیے گئے ہیں، اور جس نے دیے گئے ہیں اس نے غصے سے یا تعصب سے دیے ہیں. وہ ان ہستیوں کو پسند نہیں کرتا تھا. اب دوسرا گروپ جو ہے اس میں سارے اہل بیت کے لوگ ہیں. اب حسن اور حسین جو سے ہیں یہ حسن سے نکلے ہیں.
اب یہ سارے نام جو بتاؤں گا یہ ان کے خوبصورت معنی ہیں. اس کے بعد جو فاطمہ ہے یہ ختیجہ کا الٹا ہے. فاطمہ اونٹنی کی اس بچی کو کہتے ہیں جو 1 سال سے بڑی عمر کی ہوتی ہے, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو چکی ہوتی ہے, اس کو اپنے ماں کی دودھ کی ضرورت نہیں ہے. اور علی جو سا ہے وہ اس کا مطلب اعلیٰ سے نکلا ہے. ٹھیک ہے, تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک گروپ جو مشہور صحابہ ہیں ان کے نام اتنے برے ہیں, اور ایک گروپ ایسا ہے جس کے نام بہت اچھے ہیں. تو یہ نام کس نے ان کو دیے ہیں؟ یہ نام جو سے ہمیں دیکھیں تو یہ اس کا فائدہ اس ڈویژن کا ہو رہا ہے جس ٹائم پہ عباسی طاقت میں پھر وہی بات جا کے وہیں جڑتی ہے کہ ہسٹری میں یہ سارا پورا اسلام ہی جھوٹا ہے. ہاں جی, پھر بات وہیں جاتی ہے. اور وہاں پہ جو اہل ایران والے تھے انہوں نے ہی عباسیوں کو سارا کیا تھا, اور ایران والوں نے ہی جتنی جو آپ کے اسلام کے یہ پریکٹسز بنائی ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح جس طرح یہ زوریسٹرزم سے سارے ہمارے عبادات کے پریکٹس آئی ہیں, تو یہ انہوں نے ساری چیزیں یہ کی ہیں. تو اب مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کیوں ایک گروپ کو اچھا نام دینا چاہتے تھے اور ایک گروپ کو بہت برا نام. کیونکہ آل امیہ ان کے امیڈیٹ انمی تھے نا. ہاں جی, سمجھے آپ بات. ہاں, آل امیہ ان کے امیڈیٹ انمی تھے. ہاں, تو اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی مشہور شخصیات چاہے وہ اچھے نام ہوں یا برے نام ہوں, ٹھیک ہے, اس پہ آپ غور کریں تو آپ کو پتہ آتا ہے کہ یہ ایک حامی گروپ ہے ان کا جنہوں نے اچھے نام دیا اپنے حامیوں جو ان کے لوگ تھے, اور جو ان کے دشمن تھے یا ان کے جن سے ان کو تعصب تھا ان کو انہوں نے برے نام دیے. تو جب آپ ان مشہور لوگوں کے اصل نام ہی نہیں جانتے, فاطمہ کا, حسن کا, علی کا, حسین یہ نام نہ ہو, جس طرح عثمان, ختیجہ اور ابو بکر کا بھی یہ اصل نام نہیں تھے, تو اگر ہم ان کے اصل نام ہی نہیں پتہ ان لوگوں کے بڑے کریکٹرز جو ہمارے ہیں, ہیروز ہیں, تو جو باقی تعلیم ہمیں حدیث کے تھرو پہنچ رہی ہے, سنت کے تھرو پہنچ رہی ہے, اس پہ ہم کتنا ٹرسٹ کر سکتے ہیں, کتنا یقین کر سکتے ہیں. اور جیسے میں شروع میں کہا تھا کہ ہماری 90% جو اسلام ہے وہ حدیث اور سنت کے تھرو آیا ہے. جتنے بھی پریکٹس ہم کرتے ہیں وہ حدیث اور سنت کے تھرو آیا ہے. تو اب ہمیں جو ہم اسلام پریکٹس کر رہے ہیں ہر روز, اس میں میں کتنا یقین کروں کہ اس کی جو مجھے معلومات پہنچی ہے, جو مجھے طریقہ بتایا گیا ہے, وہ کتنا درست ہے, جبکہ یہ مین کریکٹرز ہی اس ہسٹری کے جو ہمیں پہنچے ہیں ان پہ ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ واقعی وہ لوگ ایگزسٹ کرتے تھے, اور ان کے کیا نام تھے, ان کا کیا کریکٹر تھا, ان کی لائف کیا تھی, انہوں نے کیسی زندگی گزاری. کیونکہ یہ ساری مجھے تعصب کی پیداوار نظر آتا ہے, یہ ساری جو ہماری حدیث و سنت ہے. اس کے لیے میں کسی چیز پہ اس کے ٹرسٹ نہیں کر سکتا. تو لے دے کے قرآن شریف رہ جاتا ہے, اور قرآن شریف بالکل خاموش ہے کہ آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے, اس کا کتنی رکعات پڑھنی ہے, نماز میں کیا کیا پڑھنا ہے, روزہ کیسے رکھنا ہے, شادی کیسے کرنی ہے, نکاح کیسے کرنا ہے, اس کے بعد کوئی فوت ہو جائے تو اس کا کیا کرنا ہے, آپ کے باقی جو زندگی کے معاملات ہیں وہ کیسے کرنے ہیں. تو اس لیے جو لوگ آ کے بہت زیادہ شور کرتے ہیں کہ حدیث کے تھرو وہ چیزیں پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے پوائنٹس کو, تو ان کے لیے بہت بڑا سوال ہے کہ پہلے ان کی اتھینٹسٹی پہ پروف کریں. یہ جو ہمارے مین لوگ تھے جن کے نام میں نے بھی آپ کو گنوائے ہیں, تو اس پہ میں آپ کے چاہوں گا کہ آپ اس پہ اپنا ایک دیں نظریہ, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں, اور اس کے بعد ایک اور دوسری پوائنٹ چیز ہے میں اس کے بعد کروں گا آپ کے ساتھ اس پہ بات. بالکل, یہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ یہ ان لوگوں کے میڈ اپ نام ہیں, یہ میڈ اپ نام ہی نہیں ہے, پرسنالٹیز بھی میڈ اپ ہو سکتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ تاریخ لکھی گئی ہے تقریباً 200 سے 300 سال بعد, اور جو حدیثوں میں بھی نا اگر آپ یہ پوچھیں کہ عائشہ کون تھی تو حدیث سے آپ کو بڑے مشکل سے پتہ لگے گا کہ عائشہ کون سی. حدیث سے آپ پوری بایوگرافی عائشہ کی نہیں لکھ سکتے. مسلمان جو ہے نا, مسلمان اصل میں یہ ایک دھوکہ دیتے ہیں آپ کو. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو رسول اللہ کی سیرت اور اسلامی تاریخ حدیث سے پتہ لگ رہی ہے. نہیں پتہ لگتی. ملے کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ تبری, طبقات ابن سعد,
ٹھیک ہے، تفسیر ابن کثیر، تاریخ ابن کثیر، ان کتابوں کے بغیر، تفسیر جلالین، ان کتابوں کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے، کیونکہ سارا اسلام ان کو اصل میں ہوا کیا ہے وہ وہاں سے پتہ لگتا ہے. اور وہ کتابیں، تاریخ کی کتابیں تو تفسیر حدیث سے بھی بہت بعد لکھی گئی ہیں، ایون کہ کچھ تفسیریں جو ہیں وہ تاریخ سے پہلے لکھی گئی. ٹھیک ہے، تو پرابلم یہ ہے کہ آپ کو جو بھی اسلام کے بارے میں پتہ ہے وہ سارے کا سارا اصل میں عباسیوں کی ہی کارستانی ہے. عباسیوں کی بھی نہیں، عباسیوں کا جب دور اینڈ ہو رہا تھا اس وقت کی کارستانی. ٹھیک ہے، یہ سب مجوسی سازش، بہت سے لوگ کہتے ہیں نا یہ ہے اصل میں مجوسی سازش، کیونکہ عباسیوں کی حکومت میں ایک خاندان تھا، اس کا نام تو بوزی تھا کر کے اس طرح تھا، میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا، میں دیکھ کے پھر کسی دن اس کے اوپر ان کی پولیٹیکل رول کے اوپر کو بات کر دوں گا کسی دن. وہ جو خاندان تھا نا اصل میں، ایون کے اینڈ پہ وہ عباسیوں کے خلاف بھی پروپیگنڈے میں وہ شامل تھے. شیعہ اسلام اصل میں ان کی انوینشن ہے، عباسیوں کو بھی وہ بالکل ان کا رول وہ لمیٹڈ کر چکے تھے، کیونکہ جس وقت معتصم باللہ کا ٹائم تھا جب وہ آیا، ہلاکو آیا، اس ٹائم تک تو ویسے ہی عباسیوں کی حکومت بہت تھوڑی رہ گئی تھی، اور فارسی جو تھے وہ زیادہ پاورفل ہو چکے تھے اس ٹائم تک، عراقی جو تھے وہ کمزور ہو چکے تھے، اور بغداد جو تھا وہ صرف حکومت صرف بغداد کے علاوہ کچھ چھوٹے چھوٹے حصوں تک محدود تھی، باقی تو ہر جگہ ایرانیوں کی حکومت تھی. وہ مانتے تھے اس کو خلیفہ، مگر وہ اصل میں کنٹرول ان کا ہوتا تھا. تو تاریخ بھی وہ لکھوا رہے تھے بہت سے لیولز پہ. ٹھیک ہے، تو یہ کہانیاں کیسی ہیں، کیا ہیں، کس نے یہ ایجاد کی، کہاں سے آئی، کیسے جڑی ایک کہانی دوسری سے، یہ ایک بہت بڑا، جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے اسلام کی ہسٹری پہ. کیونکہ جتنی بھی ہسٹری انہوں نے لکھی ہے، جو 200 سال 300 سال 400 سال بعد لکھی ہے، اس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. ایک سمپل سی بات ہے جو کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھی جاتی ہے. وہ کرسچینٹی کے بارے میں بھی جب آپ ہسٹری دیکھتے ہیں تو دیکھیں، پہلی صدی عیسوی میں اگر کوئی شخص زندہ تھا، جیسے جیزس تھا، جیزس کے بارے میں اگر ہمیں کوئی چوتھی صدی عیسوی کا شخص لکھتا ہے نا، تو ہمیں وہ یہ نہیں بتا رہا کہ جیزس کے ساتھ ایکچولی کیا ہوا تھا، وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جو اس کو پتا ہے، یا جو نالج جھوٹا سچا اس کے پاس ہے جیزس کے بارے میں، جو اس کا پرسیپشن ہے، اس کو کسی نے جھوٹ بتایا یا سچ بتایا ہے، وہ آپ کو وہ بتا رہا ہے. تو اگر حضرت محمد 7ویں صدی عیسوی میں تھے اور تاریخ کی کتابیں 9ویں اور 10ویں صدی عیسوی میں حدیث اور تاریخ لکھی جا رہی ہے، تو اصل میں حدیث اور تاریخ لکھنے والے آپ کو وہ بتا رہے ہیں جو ان کا بلیف تھا حضرت محمد کے بارے میں. وہ بلیف کیسے بنا، یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے. وہ بلیف کیسے بنے؟ وہ پولیٹیکل پروپیگنڈا تھا. ڈیفینیٹلی ہمیں آن دا سرفیس ہی نظر آ جاتا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں بہت سی باتیں ایک دوسرے کی باتوں کا جواب ہیں اور ایک دوسرے کے جواب میں لکھی گئی. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے کہ اگر بخاری ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ رسول اللہ 7ویں صدی میں فلاں فلاں باتیں کیا کرتے تھے، تو یہ اس کا بلیف ہے یا اس کو جو بتایا گیا یا اس کی غلط فہمی ہے جو وہ ہمیں بتا رہا ہے. ایکچولی رسول اللہ 7ویں صدی میں کیا کرتے تھے یہ کسی کو بھی نہیں پتا. کیا کل کو کہیں کوئی آرکیولوجیکل ریسرچ میں کوئی ایسی بات نکل آئے گی جو 7ویں صدی کی ہمیں بتا سکتی ہے؟ تو اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. کئی بار لوگ یہ کہتے ہیں اسلام پہ جو بیسٹ سورس ہے وہ قرآن ہی ہے، کیونکہ قرآن تقریباً 8ویں صدی میں موجود تھا. ٹھیک ہے، مگر قرآن اتنا ایمبیگوس ہے کہ اس سے کچھ سمجھ نہیں آتی. اور جتنا قرآن ہمارے لیے حدیث اور تفسیر اور تاریخ کی کتابیں اگر ہٹا دیں کوسچن مارک ہے، تو اس سے زیادہ بڑا کوسچن مارک ان لوگوں کے لیے تھا جو 8ویں اور 9ویں صدی میں رہتے تھے، کیونکہ ان کے پاس تو ماڈرن ٹولز بھی نہیں تھے جن کے تھرو وہ چیزوں کو ایگزامن کر سکتے. ٹھیک ہے، اچھا اب میں دوسری چیز آپ سے کہنا ہے کہ سورۃ چلیں گے میں بقرہ، سپر چیٹ پڑھ لوں صرف. وینجنس نے کہا دا سائرو ایرمک ریڈنگ آف قرآن بک بائی کرسٹوف لکسمبرگ، اس کے اوپر ایک سٹریم کیجئے پلیز. یار کتاب وہ بڑی اچھی ہے، مگر اس کتاب کو نا کور ٹو کور پڑھنا ہی بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ وہ اسکالرلی کتاب ہے ٹوٹلی. وہ ایک عام آدمی کے لیے نہیں ہے، وہ کسی عربی کے اسکالر کے لیے وہ کتاب لکھی گئی ہے. اب پرابلم کیا ہوتا ہے، اس کا ایک چیپٹر پڑھنے کے لیے نا آپ کو بار بار قرآن کھول کے دیکھنا پڑے گا. اور میں نے شروع کی 1-2 بار، مگر اس کو پڑھنے پہ نا مجھے لگتا ہے کہ مجھے ایٹ لیسٹ کم از کم 2 ہفتے لگ جائیں گے اگر اسے پراپرلی سمجھ کے پڑھنا ہے تو. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اسے پڑھتا جاؤں اور مجھے سمجھ آتی جائے. اس لیے اس کتاب کو میں ابھی تک اوائڈ کرتا آیا ہوں، اور مجھے نہیں لگتا کہ ابھی میرے پاس اتنا ٹائم ہے کہ میں اسے پڑھ سکوں. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ رہ جاتی ہے. شاید زندگی میں کبھی آگے اتنا ٹائم ملے تو میں پڑھ لوں. ٹھیک ہے، وینجنس تو اس لیے یہ تھوڑا سا مشکل ہے میرے لیے،
مگر میں آپ سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتا اس بارے میں، مگر دیکھیں گے کسی ٹائم جب ٹائم. ٹھیک ہے جی جی. ہاں یہ سورۃ بقرہ کی 2 کی 53 آیت نکالیں. اچھا سورہ بقرہ کی 53. اچھا جی یہ ہے جی سورہ ہاں بقرہ جی کی 53. ہاں جی اس میں یہ اس آتینا موسیٰ الکتاب والفرقان لعلکم لا تہتدون، یہ یاد ہے صرف. تو اس میں جو بات کی گئی ہے کہ کتاب اور فرقان جو سی ہے وہ موسیٰ کو ملا ہے. ہاں ٹھیک ہے، تو پہلا تو یہ ہے کہ کہیں پہ ذکر نہیں ہے کہ محمد کو کتاب دی ہے، محمد کو فرقان ملا ہے، اور ہم قرآن شریف کو کہتے ہیں کہ فرقان ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کی وجہ بتائی جائے گی. اللہ کو مطلب کہ اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ اس کتاب اور فرقان کا فائدہ کیا ہے. وہ ہے لا تہتدون، اور تو لعلکم تہتدون کہ ہاں جی تم اس سے ہدایت حاصل کرو. تو ہاں اس جی کا مطلب ہے مسلمانوں کو تورات سے ہدایت حاصل کرنی ہے. ہاں جی بالکل. یہ تہتدون جو ہے یہ جمع حاضر مذکر کا مظاہرہ ہے، اور یہ جو مظاہرہ ہوتا ہے یہ پریزنٹ اور فیوچر کا بتاتا ہے. تو اس میں تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہہ رہا ہے کہ جو موسیٰ کی کتاب ہے اور جو اس کو فرقان دیا گیا ہے، مسلمانوں جو بھی اس کو پڑھا ہے اس کتاب کو، اس کو کیونکہ حاضر اسی ہے تو اس لیے جو اس کو پڑھ رہا ہے اس کو مخاطب ہے یہ قرآن شریف. جو بھی قرآن شریف اس وقت پڑھ رہا ہے، اس آیت کو سن رہا ہے سر، اس پر یہ فرض ہے کہ موسیٰ کی کتاب اور جو اس کو فرقان دیا گیا تھا اس کو فالو کرے، کیونکہ اس سے ہمیں ہدایت ملے گی. ٹھیک ہے، اس میں قرآن شریف کا ذکر بھائی نہیں ہو رہا. مجھے میری فرقان دے دو ٹھاکر. اچھا اور جو یہ شروع سورۃ بقرہ کی پہلی آیت ہے ذرا آپ نے میرا ذالک فرقان الکتاب لکھا. ودار فیہ ھدی للمتقین، جس کتاب کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو تمہاری ہدایت ہے وہ یہ موسیٰ کی کتاب ہے اور موسیٰ کا فرقان ہے. اور یہ جمع حاضر کا مظاہرے کا سیغہ ہے، جس میں مطلب یہ کہ اس وقت بھی میں ہدایت اگر چاہتا ہوں تو موسیٰ کی کتاب اور فرقان سے ملے گا، اور اگر مستقبل میں بھی چاہتا ہوں تو یہ موسیٰ کی کتاب اور فرقان سے مجھے ملے گا. تو میں یہ چیلنج یہ ہے کہ مجھے قرآن سے کہیں ثابت کریں کہ پہلی بات تو یہ کہ محمد کو کتاب دی گئی، نمبر 2 کہ جو فرقان قرآن جی مجید کو کہتے ہیں وہ فرقان محمد کو دیا گیا تھا، اور تیسرا یہ کہ محمد کی کتاب اور فرقان کو کہا گیا کہ مسلمانوں یہ تمہارے لیے ہدایت ہے، آج بھی ہدایت ہے اور فیوچر کے لیے بھی ہدایت ہے. دوسری بات تو یہ ہے کہ حاجی بھائی وہ جان آف ڈماسکس تھا یا جیکب دا پریسبائٹر تھا جو ملا تھا عبد الملک کے بھائی سے، اس کا کیا نام تھا، اور اس نے اس سے بات کی تھی کہ وہ آیا اور اس نے بشپ تھا، میرے خیال ہے کوئی بشپ تھا یروشلم کا، جب انہوں نے یروشلم فتح کیا ہوا تھا تو وہ ان سے آیا، اس نے ان سے کہا کہ بھائی تمہارے پاس انجیل میں کوئی ایسا نظام ہے جس کے تھرو تم اپنے آپ کو گورن کر سکو. تو اس نے کہا جی، اس نے کہا کہ اگر تمہارے پاس ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو تمہیں موسیٰ کی شریعت کے مطابق ہم گورن کریں گے. ٹھیک ہے، تو وہ جو بات ہے کہ یہ اشارہ تو پھر اس طرف جا کے ملتا ہی ہے نا کہ شروع کے مسلمان جو قرآن کے وقت کے تھے، جب کوئی اور کتابیں نہیں تھی، وہ اپنے آپ کو تورات کے اصولوں کے مطابق چلا رہے تھے. اور ایون کہ حضرت محمد کے بارے میں بھی کچھ ہسٹوریکلی جو ملتا ہے آرکیولوجیکل ریسرچ سے وہ سامنے آئی ہیں باتیں، پرانے جرنلز وغیرہ ہیں، وہاں پہ یہ لکھا گیا ہے کہ عربوں میں ایک نبی آیا جو تورات کے اوپر عمل کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی باتیں لکھی گئی ہوئی ہیں اصل. تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ اس آیت کا جو مطلب ہے کہ موسیٰ کی کتاب جو ہے وہ تمہارے لیے ہدایت ہے، تو یہ واقعی اس ٹائم تورات سے ہدایت لیتے ہوں جب یہ ابھی ماضی کی تفسیر اور بات حدیث نہیں نہیں ہے، لکھی. ماضی کی نہیں بات، یہ تہتدون جو لفظ ہے نا یہ پریزنٹ اور فیوچر کا ٹینس ہے. ہاں وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ ہاں جی اس بات کا آرکیولوجیکل ایویڈنس یا کنٹمپرری ہسٹری سے ایویڈنس مل رہا ہے کہ عبد الملک کے وقت کے جو لوگ تھے وہ کیا کر رہے تھے، وہ موسیٰ کی شریعت کو مانتے تھے اور وہ موسیٰ کی شریعت کے مطابق اپنے آپ کو گورننس اپنی کر رہے تھے. اور ابھی بھی یہ سارا کچھ موسیٰ کی شریعت ہی ہے، صرف نام ادھر ادھر کر دیے گئے ہیں. ہاں تھوڑے بہت اسلام اصل میں تھوڑا سا چینج ہے موسیٰ کی شریعت سے، زیادہ چینج نہیں ہے. موسیٰ کی شریعت میں لونڈی سے سیکس نہیں کر سکتے تھے، شادیاں وہ بھی ایک سے زیادہ کرتے تھے، 4 کی حد نہیں تھی ان کے اوپر، وہ 4 سے زیادہ بھی کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، اور بہت سی اور ایسی چیزیں تھیں جن میں جائیداد کے مسئلے اور تھے اور چیزیں تھیں کچھ جو کہ فرق ہے. ویسے تو تقریباً قرآن پورا ہی اسلام جو ہے وہ اصل میں موسیٰ کی شریعت ہی ہے تقریباً.
اور ہمیں یہ کہا گیا کہ جو تورا ہے وہ کرپٹ ہو چکی ہے، اگر وہ کرپٹ ہو چکی ہے تو میں موسیٰ کی کتاب کیسے فالو کروں ہدایت کے لیے؟ ہاں ایگزیکٹلی. مذہبوں کی ہر چیز کرپٹ ہے یار. مذہبوں کے جو نبی تھے وہ خود کرپٹ تھے. اور مزے کی بات یہ ہر کوئی ایک دوسرے کی کتاب کو کرپٹ بولتا ہے اور اپنی کتاب کو صحیح بولتا ہے. نہیں ہم سب کو کرپٹ بولتے ہیں. ہمارا موقف ایک ہی ہے. نہیں میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ریلیجیس پرسپیکٹو سے آتے ہیں اور بات کرتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. ہمارا تو ہے بالکل کلیئر. چلیں ٹھیک ہے پھر ہم باقی بات پھر میں کبھی دوبارہ کروں گا آپ سے. نہیں آپ آتے رہیں، آپ نیکسٹ ٹائم بھی ضرور آئیے گا. اس طرح کی آپ زبردست تھاٹ پرووکنگ باتیں لے کے آتے رہیں. ٹھیک ہے، ہم آپ کو ویلکم کریں گے ہمیشہ. اچھا ضرور، بہت بہت شکریہ جی. ٹھیک ہے، اوکے شاید. تھینک یو بائے بائے. اچھا جی، لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.